بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شرعی بورڈ تحصیل زچلارہ کشمیر اور ارشاد العلوم تنظیم اولیٰ کی فقہی مجلس میں آج آپ کا پھر خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے اگر امام سجدے میں ہی وضو کر کے آ گیا۔ یہ سوال ہے کہ اگر امام مسجد میں ہی وضو کر کے واپس آ گیا، خلیفہ نے ابھی ایک رکن بھی ادا نہ کیا ہو، تو کیا خلیفہ پیچھے آ سکتا ہے؟ جواب ہے، ایک رکن کی ادائیگی سے پہلے وضو کر کے اگر امام واپس آ گیا تو خلیفہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اور امام دوبارہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور اگلا جو عنوان ہے وہ ہے امام کے وضو کے بعد خلیفہ کا پیچھے ہٹنا یا ہٹانا۔ سوال ہے، اگر امام نے مسجد میں ہی وضو کر کے واپس آ گیا اور خلیفہ نے ابھی ایک رکن بھی ادا نہ کیا ہو تو کیا پیچھے آ سکتا ہے؟ جواب ہے، ایک رکن کی ادائیگی کے بعد وضو کر کے اگر امام آ گیا تو خلیفہ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وہ مسئلہ جو ہے اس میں ایک رکن کی ادائیگی کے بعد کا مسئلہ ہے، اور یہ ابھی ایک رکن ادا نہیں کیا تھا، اور یہ رکن کی ادائیگی کے بعد کا حکم بیان ہو رہا ہے، تو خلیفہ پیچھے نہیں ہو سکتا اور امام دوبارہ نماز پڑھائے۔ اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے وَلَوْ تَوَضَّأَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْخَلِيفَةُ قَائِمًا وَلَمْ يُؤَدِّ رُكْنًا فَإِنَّهُ يَتَأَخَّرُ الْخَلِيفَةُ وَيُقَدِّمُ الْإِمَامُ۔ درالمختار اور جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 229 ہے۔ اور اگلا جو حوالہ ہے وہ جو عنوان ہے وہ ہے کون سے خلیفہ کی اقتداء کرے۔ سوال ہے، اگر امام نے ایک کو خلیفہ اور بنایا اور مقتدیوں نے دوسرے کو، تو کون سے خلیفہ کی اقتداء کرنا درست ہے؟ جواب ہے، جس کو امام نے خلیفہ بنایا ہو اس کی اقتداء کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس صورت میں جن لوگوں نے امام کے مقرر کردہ خلیفہ کی اقتداء کی ان کی نماز جائز ہوگی، اور جنہوں نے مقتدیوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کی اقتداء نہیں کی ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اس کا جو حوالہ اور ریفرنس ہے وہ ہے وَإِن نَوَيَا إِمَامَةً جاز صلاة المقتدی بخلیفۃ الامام وفسدت على المقتدی بخلیفۃ القوم۔ بحر الرائق جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 369 ہے۔ اور خلیفہ اگلا جو عنوان ہمارا ہے وہ ہے خلیفہ بنانے میں مقتدیوں کے دو گروہ۔ سوال ہے، اگر خلیفہ بنانے میں مقتدیوں کے دو گروہ ہو جائیں اور ایک جماعت ایک خلیفہ اور دوسری جماعت دوسرے خلیفہ کا انتخاب کرے تو اعتبار کون سے خلیفہ کا ہوگا؟ جواب ہے، جس کو اکثر لوگ خلیفہ بنائیں ان کا اعتبار ہوگا۔ یہ جب دو گروہ میں سے دو گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور کس کے خلیفہ کا اعتبار کیا جائے گا اور کس کا خلیفہ معتبر ہوگا، اس صورت میں اکثریت جہاں ہوگی انہی کا بنایا ہوا خلیفہ قابل بھروسہ اور قابل اقتداء ہوگا، اور جس کو اکثر لوگ خلیفہ بنائیں اس کا اعتبار ہوگا، اور دونوں گروہ برابر ہیں تو سب کی نماز فاسد ہوگی۔ اور اگلا جو عنوان ہے وہ ہے خلیفہ بنانے میں مقتدیوں کے دو گروہ، اور اگلا جو عنوان ہے وہ ہے قرات سے رک جانے کی وجہ سے خلیفہ بنانا۔ اور اس کا جو سوال ہے وہ ہے، اگر امام قرات نہ کر سکے تو کیا اس صورت میں خلیفہ بنانا جائز ہے؟ جواب ہے، قرات سے رک جانے کی وجہ سے خلیفہ بنانا جائز ہے۔ اذا حصر عن القراءۃ، اس کا حوالہ بھی اسی کتاب سے آپ کے سامنے عرض ہے۔ اور شرائط اقتداء، کیونکہ شہری میں اب کم وقت رہا ہے اس لیے ہم ذرا جلدی سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور شرائط اقتداء جو ہے، سوال ہے مقتدی کی امام کے پیچھے اقتداء کے درست ہونے کے شرائط کیا کیا ہیں؟
جواب ہے نیت کرنا، یعنی امام کے پیچھے اقتداء کی نیت کرنا۔ امام اور مقتدی کی نماز کی جگہ کا ایک ہونا، لہٰذا زمین پر کھڑے کی سوار کے پیچھے اور سوار کی اقتداء زمین پر کھڑے کے پیچھے، اسی طرح امام اور مقتدی کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جس میں چھوٹی گاڑی گزر سکتی ہو تو اقتداء درست نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ ہم سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ ہاں عورتیں جو ہے مائک پر آواز سن کر امام کی اقتداء کر لیتی، میں نے کہا پھر تو پوری دنیا میں ایک ہی امام کافی ہے، ہر جگہ امام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، جب اتنی گیپ ہوگا اور اتنی ڈسٹینس ہوگی آپس میں کہ جس میں چھوٹی گاڑی، ہماری ماروتی پہ کہیے یا تانگا کہیے، یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں یا چھوٹی کشتی کہیے، اتنی جگہ جب ہو، گیپ ہو بیچ میں، تو اقتداء جائز نہیں ہوتی ہے۔ دونوں کی نماز ایک ہو، پس فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں ہے، اور نفل پڑھنے والے کی اقتداء فرض پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں ہے۔ امام کی نماز کا صحیح ہونا، لہٰذا اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تمام شرائط کے ساتھ کسی عورت کا مرد کے برابر کھڑا نہ ہونا، مقتدی کا امام سے آگے نہ نکلنا، یعنی مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے نہ ہو۔ اس طرح باقی اعضاء کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر مقتدی کے جسم کے اکثر حصہ امام سے آگے ہو گیا تو اقتداء درست نہ ہوگی۔ مقتدی کو امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کا علم ہونا، یعنی امام کی تکبیر کو سنتا ہو یا اس کو دیکھتا ہو۔ دوسرے لوگوں کی صف کو دیکھ کر اگر یہ پتہ چلتا ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز کے ارکان میں مقتدی کا اپنے امام کے ساتھ شریک ہونا، خواہ امام کے ساتھ کوئی رکن ادا کرے یا اس کے بعد، لیکن امام بھی اس کے رکن میں شریک ہو جائے، درست ہوگا۔ مقتدی کی حالت امام کے مثل یا اس سے کم ہو اور مقتدی کی حالت امام سے زیادہ نہ ہو۔ اس کی مثال مقتدی رکوع سجدہ کر سکتا ہو اور امام بھی، اور وہ شخص جو کہ اشارے سے رکوع سجدہ کرتا ہو، وہ ایسے امام کی اقتداء جو امام کم از کم اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہو، درست ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، وقت ہو رہا ہے، اب اجازت چاہتے ہیں ہم آپ سے، انشاءاللہ ملیں گے ایک آئندہ نئی ویڈیو میں آپ سے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب